پاکستان کے قیام کے فوراً بعد افغانستان پہلا ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ لروبر ہوں یا طالبانوں، دونوں ہی پاکستان پر ایک جیسا موقف رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان کی سرحدوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ ماضی میں کئی بار کشیدگی اس حد تک بڑھی کہ جنگ کی نوبت تک آ گئی۔ ہم یہاں کچھ تاریخی شواہد آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ثابت شدہ حقائق ہیں جن کی تصدیق کوئی بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تاریخی کشیدگی کی جڑیں کئی دہائیوں پرانی ہیں اور مختلف عوامل پر مبنی ہیں، جن میں سرحدی تنازعات، افغان مہاجرین، دہشت گردی اور علاقائی اثر و رسوخ شامل ہیں۔ 1947 کے بعد سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اکثر کشیدہ رہے ہیں۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد افغانستان پہلا ملک تھا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی۔ 1948 سے 1960 تک افغانستان نے پاکستان میں مختلف طریقوں سے مداخلت کی، جن کا مقصد زیادہ تر پختونستان تحریک کی حمایت اور ڈورینڈ لائن کے معاملے کو اٹھانا تھا۔ اس دور میں افغانستان کی پاکستان مخالف پالیسی اور اس کی جانب سے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں اثر و رسوخ بڑھانے کی کوششیں نمایاں رہیں۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد افغانستان نے پختونستان کے نام پر ایک آزاد ریاست کی تشکیل کی حمایت شروع کی۔ پختونستان کا مقصد خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں کو پاکستان سے الگ کرنا تھا۔ افغانستان نے عالمی فورمز پر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا اور پختون قومیت کے مسئلے کو اجاگر کیا۔ 1947 میں افغانستان نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ بھی دیا تھا۔ 1950 کی دہائی میں افغانستان نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں مداخلت کی کوشش کی اور پختون قوم پرستی کی حمایت کرتے ہوئے اس تحریک کو مضبوط بنانے کے لیے ہتھیار، مالی امداد اور پروپیگنڈا پھیلایا۔ اس وقت کے افغان بادشاہ ظاہر شاہ نے بھی پاکستان کے اندرونی معاملات میں دخل دینے کی کوشش کی۔ افغان حکومت نے پاکستان کے پشتون علاقوں میں اشتعال انگیزی اور بغاوت کو ہوا دینے کی بھرپور کوشش کی۔ 1960 میں افغانستان نے پاکستانی قبائلی علاقوں پر حملہ کیا، جس کا مقصد پختونوں کی آزادی کے لیے جنگ کو بڑھاوا دینا تھا۔ افغان افواج نے کرم ایجنسی اور دیگر علاقوں میں حملے کیے، جسے پاکستان کی فوج نے ناکام بنا دیا۔ ان حملوں کا مقصد پختونوں کو پاکستان سے آزاد کرنے کی حمایت ظاہر کرنا تھا۔ اس حملے کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان شدید کشیدگی پیدا ہوئی اور سفارتی تعلقات ختم کر دیے گئے، جو 1963 میں دوبارہ بحال ہوئے۔ افغانستان مسلسل ڈورینڈ لائن کو تسلیم کرنے سے انکار کرتا رہا۔ اس دوران افغانستان نے یہ مطالبہ کیا کہ پاکستان ڈورینڈ لائن کے دونوں طرف کے پشتونوں کو ان کا حق خود ارادیت دے تاکہ وہ اپنی مرضی سے پاکستان اور افغانستان میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکیں۔ 1949 میں افغانستان کی پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پر ڈورینڈ لائن کو غیر قانونی قرار دیا اور اسی دوران افغانستان نے پاکستان کے ساتھ سرحدی علاقوں میں اپنی فوجی موجودگی کو بڑھانے کی کوششیں کی، جس سے پاکستان کو مستقل سرحدی کشیدگی کا سامنا کرنا پڑا۔ 1975 میں افغانستان کے صدر محمد داؤد خان نے پاکستان کے خلاف جارحانہ پالیسی اختیار کی، جس کا مقصد ڈورینڈ لائن کے مسئلے اور پختونستان تحریک کے تحت خیبر پختونخوا پر افغان دعوے کو اجاگر کرنا تھا۔ داؤد خان کی حکومت کے دوران افغانستان نے پاکستان کی سرحد کے قریب افواج جمع کی اور ایک ممکنہ حملے کی تیاری کی اطلاعات سامنے آئیں۔ جب داؤد خان کے ممکنہ حملے کی خبریں سامنے آئیں تو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے 1976 میں لندن میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس پریس کانفرنس کا مقصد بین الاقوامی برادری کو پاکستان کے موقف سے آگاہ کرنا تھا اور یہ بتانا تھا کہ پاکستان کسی بھی قسم کی جارحیت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ بھٹو نے اس موقع پر داؤد خان کو متنبہ کیا کہ اگر افغانستان پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے اور پاکستان اپنے دفاع کے لیے مکمل تیار ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کو اپنے مفادات کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ کسی بھی قسم کی جارحیت سے خطے میں کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ افغانستان کی حکومت خاص طور پر پختونستان تحریک کے دوران خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے علاقوں پر دعویٰ کرتی رہی ہے۔ افغانستان کا موقف تھا کہ یہ علاقے تاریخی طور پر افغانستان کا حصہ ہیں اور ڈورینڈ لائن کو وہ غیر قانونی سرحد سمجھتے ہیں۔ افغانستان نے یہ دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا جہاں زیادہ تر پشتون آباد ہیں
افغانستان کا حصہ ہونا چاہیے۔ افغانستان کی طرف سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ بلوچستان خاص طور پر پشتون بیلٹ تاریخی لحاظ سے افغان علاقے کا حصہ ہے۔ سابقہ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقہ فاٹا جو ڈورنڈ لائن کے قریب واقع تھے، اس پر بھی افغانستان نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ یہ علاقے بھی افغان قوم کا حصہ ہیں۔ افغانستان کی جانب سے پاکستان میں مسلسل مداخلتوں اور دراندازیوں کے جواب میں پاکستان نے 1960 کے بعد ایک زیادہ متحرک اور محتاط حکمت عملی اپنانا شروع کی۔ افغانستان کی جانب سے پختونستان تحریک کی مسلسل حمایت اور سرحدی دراندازیوں کے جواب میں پاکستان نے 1960 میں ایک اہم قدم اٹھایا۔ جب افغان افواج نے قبائلی علاقوں پر حملہ کیا تو پاکستان نے عسکری قوت کا استعمال کرتے ہوئے ان حملوں کا کامیاب دفاع کیا۔ پاکستانی فوج نے سرحدی علاقوں میں اپنی موجودگی کو مضبوط کیا اور افغان دراندازیوں کو ناکام بنایا۔ 1961 میں افغانستان کے مسلسل حملوں اور مداخلت کے باعث پاکستان نے کابل کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے۔ اس وقت دونوں ممالک کے درمیان سرحد بھی بند کر دی گئی تھی، جس سے تجارت اور عوامی رابطے بھی متاثر ہوئے۔ 1965 کے بعد پاکستان نے اندرونی استحکام کو بہتر بنانے اور افغانستان کے ساتھ تنازعات کو محدود کرنے کے لیے ایک محتاط سفارتی پالیسی اپنائی۔ افغانستان کو بین الاقوامی سطح پر الگ تھلگ کرنے کے لیے پاکستان نے دیگر مسلم ممالک اور عالمی فورمز پر اپنے تعلقات کو مضبوط کیا۔ 1970 میں داؤد خان کے ممکنہ حملے کی اطلاعات کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کا پلان بنا لیا تھا، کیونکہ آئے روز کی مداخلتوں سے پاکستان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ اس دوران افغانستان میں داخلی طور پر سیاسی عدم استحکام بڑھنے لگا، جس کا پاکستان نے فائدہ اٹھایا۔ محمد داؤد خان کی حکومت کے خاتمے اور سوویت یونین کی مداخلت کے بعد پاکستان نے افغان مجاہدین کی حمایت شروع کی۔ پاکستان نے افغان خانہ جنگی اور بعد میں سوویت یونین کے خلاف جنگ میں مجاہدین کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان کا خیال تھا کہ اسلام دوست حکمران اگر افغانستان میں آئے تو شاید وہ برادر اسلامی ملک کے طور پر پاکستان سے اچھے تعلقات رکھیں گے اور مداخلت نہیں کریں گے، لیکن یہ پاکستان کی بھول تھی اور اسلام پسند حکمرانوں نے پاکستان پر وہی موقف رکھا جو قوم پرستوں اور کمیونسٹوں کا تھا۔ وہ بھی پاکستان کی سرحدوں کو تسلیم کرنے سے انکاری رہے۔ سوویت یونین کی افغانستان سے واپسی کے بعد 1989 افغان مجاہدین نے پاکستان کے ساتھ تعلقات میں ملا جلا رویہ اختیار کیا۔ ایک طرف پاکستان نے مجاہدین کی حمایت جاری رکھی، خاص طور پر ان گروپوں کی جو سوویت مخالف جنگ میں شریک تھے۔ دوسری طرف کچھ مجاہدین گروپوں نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ افغانستان کے داخلی امور میں مداخلت کر رہا ہے اور پاکستان اپنے مفادات کے لیے افغان سرزمین کا استعمال کر رہا ہے۔ مجاہدین کا پاکستان پر موقف اور مداخلت سوویت یونین کے خاتمے کے بعد افغانستان میں مجاہدین گروپوں کے درمیان داخلی جنگ شروع ہو گئی۔ پاکستان نے ان میں سے کچھ گروپوں کی حمایت کی، جس کا مقصد افغانستان میں اپنے اسٹریٹجک مفادات کو محفوظ کرنا تھا۔ مثال کے طور پر پاکستان نے جلال آباد کی لڑائی 1989 میں مجاہدین کی مدد کی تاکہ افغان حکومت کو کمزور کیا جا سکے۔ تاہم یہ حمایت ہمیشہ یک طرفہ نہیں تھی اور بعض اوقات مجاہدین گروپوں نے پاکستان کی پالیسی پر تنقید بھی کی۔ پاکستان نے سوویت جنگ کے دوران امریکہ کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور یہ تعلقات سوویت یونین کے خاتمے کے بعد بھی جاری رہے۔ امریکہ نے پاکستان کو اہم غیر نیٹو اتحادی کا درجہ دیا اور دونوں ممالک نے مختلف شعبوں میں تعاون جاری رکھا۔ تاہم 1990 کی دہائی میں پاکستان کے جوہری پروگرام کی وجہ سے امریکہ نے بعض پابندیاں بھی عائد کی، جس میں دونوں ممالک کے تعلقات میں کچھ تناؤ پیدا ہوا۔ 1989 سے لے کر اب تک پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کئی اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ 1990 کی دہائی میں طالبان کی حکومت کے دوران پاکستان نے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کیا اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے والے چند ممالک میں سے ایک تھا۔ تاہم 2001 میں امریکہ کی قیادت میں افغانستان پر حملے کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا، جس سے افغانستان کے ساتھ تعلقات میں پیچیدگی پیدا ہو گئی۔ اب 2024 میں افغانستان میں طالبان کی حکومت دوبارہ قائم ہو چکی ہے اور پاکستان کے ساتھ تعلقات ایک بار پھر موضوع بحث ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان سرحدی تنازعات، دہشت گردی اور علاقائی اثر و رسوخ جیسے مسائل پر اختلافات موجود ہیں۔ تاہم دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون
اور عوامی رابطے بھی جاری ہیں جو تعلقات میں بہتری کی امید دلاتے ہیں۔ تاہم یہ بھی پاکستان کی سرحدوں کو تسلیم نہیں کرتے، اور جو ملک آپ کی سرحدوں کو ہی تسلیم نہیں کرتا وہ آپ کا دوست نہیں ہوتا۔